موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے، لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا. کیسے مر گیا؟ میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا. 92 سے ہم دوست تھے، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینئر تھا دین میں، اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا، مجھ سے بہت زیادہ بااخلاق، مجھ سے بہت زیادہ سخی، ہر صفت میں مجھ سے 100 گنا زیادہ تھا. تہجد لمبی پڑھنا. لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے طے کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار، چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں نا، تو اس نے چلہ طے کیا. پھر ایز یوزول یہ شارٹ ہو گیا، کیونکہ یہ جنید بھائی 8-10 تقاضے اکٹھے لے کے چلتے تھے بہت طاقتور گھوڑا تھا ماشاءاللہ، اللہ نے بہت طاقت دی تھی. اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس گئے، ہم چلے گئے چلے. بہرحال آخر دن میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا، اب اگر تم نے کبھی کمٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں سعید بھائی ڈرو نہیں یار، معاف کر دو میں آ رہا ہوں. تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں، لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی، یہ کہہ رہی ہے آپ اتنے سال بعد مہینوں بعد آئے ہو. پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ لے آؤ. جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بیوی سے، کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئیں، بس ہم جنت میں ہیں. یہ پہلے بغیر -15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں، بجلی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے، ٹھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے ہاتھ پہ پڑے سونی ہو جائے. جنید انٹر ہوا. آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے، کہیں جنید بیان کہیں میں، کیونکہ مجمع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب 2-3 گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں، میں ذرا سعید کے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ، میں نے عشاء میں. جنید نے مغرب میں بات کی 1.5 گھنٹہ اور صرف موت کھولی ہے. اور جنید جمشید نے میں ایسے سامنے بیٹھا ہوں، ادھر سائڈ میں جنید بیان کر رہا، مجمع ہزاروں کا ہے. جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. میرا باپ مرا، میں نے اس کو غسل کرایا، اور میرے باپ کو غسل کرایا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل عنقریب ہونے والا، تیاری کر. پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا. پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے. میں ایسے بیٹھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں، میں نے اس کے باپ کا غسل کرایا، میں نے اس کے باپ کو دفنایا، یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے. خیر میں نے کہا ایویں مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی. جب عشاء کا بیان ہوا، اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہوئی، اتنا اس نے ڈرا، ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. تو اس نے مجھے دیکھا، میں غائب ہو گیا. میں کہا میرا بیان کرائے گا، میں غائب. اب یہ سعید بھائی کہاں ہے، سعید بھائی کا میں چلا ہے. میں اگلی جگہ گیا، بیان لمبا. میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں. میں کہا جنید بھائی یار، میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے، تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ. کہہ رہا کر لوں. میں کہا کر بات. پھر جنید جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایگزیکٹلی سنائی. اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے. جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا. پھر باپ کو دفنایا، باپ کو نہلایا. اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ پھر وہی موت. باپ کو دفنایا، باپ کو غسل کرایا. جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے، جنید جمشید اتنا ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا، میں نے اتنا ہنستا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. ایکسٹرا آرڈنری ہنس رہا تھا. اس دن موت تھی اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں اللہ کے نبی حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دعا ہے نا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ. اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو ہے نا سب سے بہترین کر دے، اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے. 3 گھنٹے کی تہجد اس نے اس رات کو پڑھی. 3 گھنٹے کی تہجد میں 3-4 بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا. بیان میں تشکیل نہیں، رو رہا بیان، یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا. ورنہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں، یار خوب بیان کیا، مزہ آیا، لوگوں نے سنا، بہت مزہ آیا، بہت واہ واہ ہوئی. جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں. فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے آؤ، جو بھی لا رہے لے آؤ. جنید بھی آپ کے لیے یہ لے آؤ، بہن نے یہ فلاں. اس کے بعد 10-11 بجے ایک مدرسے میں اس کا بیان، ایک میرا بیان. 11:30 بجے فوجی اسکاؤٹس میں ہم گئے، دونوں ملے. جب ہم نے ظہر پڑھ لی نا، جنید نے ایسا گاڑی میں نے کہا جنید بھائی آپ ایئرپورٹ جاؤ، میں نے کہیں بات کرنی ہے، اصل میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں. جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا، کہتا سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے یار، میرے بھائی مجھے ایک احسان مجھ پہ کر، مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑنا، تو مجھے کھینچ کے دنیا سے لے آتا ہے، میں تیرا احسان. اور مجھے گلے لگایا، پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت. جاتے جاتے کبھی بھی اس سے مجھے زندگی میں نہیں کہا، اسے پتہ میں تصویر سے بہت خار کھاتا. کہتا ہے سعید بھائی کو برا نہ مانو، ایک میری خواہش پوری کر دے یار، میرے ساتھ ایک فوٹو کھنچوا لے، میری تیری کوئی ایسی داڑھی میں اکٹھی فوٹو نہیں ہے. میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھنچواتا، تمہارے اصرار پہ کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن منہ میں تمہاری طرف نہیں کروں. میں کھڑا ہوں، میں کہا کھینچنا تمہاری مرضی ہے، میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے. اس نے واحد پہلی زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا، اسے پتہ ہے اس کی طبیعت پہ بوجھ. اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا
आधे घंटे पौने घंटे बाद खबर आई कि जुनेद मर गया, उसका जहाज़ क्रैश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था जुनेद ऐसे मरेगा। और 3 दिन मैं डिप्रेशन में रहा हूँ कि जब वो मेडे का होगा पायलट ने कि मर गए हम, अब नहीं बच सकते, तो इतना सा जहाज। और आप हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल बाद मैं तश्कील में गया, हमारे चंद साथी ले गए मुझे तरगीब दे के, बाई रोड मैंने कहा जाऊँ, वापसी में बाई एयर ले आए, वही जहाज़ वही टाइम, और जहाज़ टक 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 स्टार्ट हुआ। और कप्तान जालिम ने कहा जी मौसम ख़राब है तो ज़रा सीट बेल्ट ना खोल। मैं कहा जालिम बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ 2 बिजनेसमैन थे, हर बार 24 घंटे बिजनेस की बातें करने वाले। तो मैंने जहाज़ जब उड़ा ना, मैं कहा यार वो थोड़ा सा मशवरा हो जाए कि मैं चाहता हूँ आप 2 दुकानें खोलें, उसमें मेरे ही पैसे डालें। क्योंकि अभी बाद में दुकानों की बात होगी, सर जहाज़ उतरने। तो मैं कहा नहीं, बात करो भी बिजनेस की, इतनी दुकानें करो, बात दुकान की बात ही नहीं कर रहे, जहाज़ यूं जा रहा है, करो ना बात। अब मेरे प्यारों, मरने से पहले मरने की तैयारी करना अक्लमंद की निशानी है।